أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سورۃ الرعد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ. تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب. والذی، اور وہ چیز، انزل، جو اتاری گئی ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ حق ہے، سچ ہے. ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ، الذی، وہ ذات ہے، رفع، جس نے بلند کی ہے، السماوات، آسمان، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جو تم دیکھتے ہو. ثم، پھر، استوى، پڑاؤ ڈالا اللہ تعالیٰ نے، علی العرش، عرش پر، وسخر الشمس، اور تابع بنایا ہے اس نے سورج کو، والقمر، اور چاند. کل یجری، یہ سب کے سب چل رہے ہیں، لأجل مسمى، ایک مدت مقرر تک. یدبر الامر، وہ اللہ تدبیر کرتا ہے معاملے کی. مفسر آیات، تفصیل سے بیان کرتا ہے نشانیاں. لعلکم، تاکہ تم لوگ، بلقاء ربکم، اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ، توقنون، یقین رکھو. وہو الذی، اور وہ اللہ، وہ ذات ہے، مد الارض، جس نے پھیلائی ہے زمین، وجعل، اور رکھے ہیں، فیہا، اس زمین میں، رواسی، مضبوط پہاڑ، وانہارا، اور نہریں، ومن کل ثمرات، اور تمام پھل، جعل، بنائے ہیں اللہ نے، فی، ان پروں میں، زوجین اثنین، جوڑے دو. یغشی اللیل، وہ ڈھانپتا ہے رات کو، النہار، دن پر. ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہے، لقوم، ایسے قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور فکر کرتی ہے. اور فی الارض، اور زمین میں، قطع، کچھ قطعیں ہیں، کچھ ٹکڑے ہیں، متجاورات، ملے ہوئے، وجنات، اور کچھ باغات ہیں، من اعناب، انگور کے، وزرع، اور کھیتی ہے، ونخیل، اور کھجور کے درخت ہیں. صنوان، ایک تنے سے آگے دو تنے جانے والے، وغیر صنوان، اور الگ الگ تنوں والے. یسقا، پلایا جاتا ہے ان کو، من بماء واحد، ایک ہی پانی کے ساتھ. ونفضل، اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بعضها، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، فی الاکل، کھانے میں. ان فی ذلک، بے شک اس میں، آیات، ضرور نشانیاں ہیں، لقوم، ایسے قوم کی، یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں. وَإِن، اور اگر، تعجب، آپ تعجب کرے، فعجب قولہ، تو تعجب کی لائق ہے ان کے بعد،
اذا کیا، اذا جب کننا ہم ہو جائے تو اب مٹی، ان کیا بے شک ہم لفی خلق جدید نئی پیدائش میں ہوں گے، نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. اولئک یہی لوگ ہیں الذین جنہوں نے کفروا بربہم کفر کیا ہے اپنے رب کا، واولئک اور یہی لوگ ہیں الاغلال کے توق ہوں گی فی اعناقہم ان کی گردنوں، واولئک اور یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَ اور جلدی طلب کرتے آپ سے بِالسَّيِّئَةِ برائی قبل الحسنت بھلائی سے پہلے، وقت اور تحقیق خلط گزری ہے من قبلہم ان سے پہلے المثلہ سزائیں عذاب. وَإِنَّ اور بے شک ربک آپ کا لذو مغفرت البتہ مغفرت والا ہے للناس لوگوں کے لیے علی ظلمہم ان کے ظلم پر. وَإِنَّ ربک اور بے شک آپ کا لشدید العقاب البتہ سخت عذاب والا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا لولا کیوں نہ انزل اتاری گئی ہے علیہ اس پیغمبر پر آیت نشانی من ربہ اپنے رب کی طرف سے. انما سوائے اس کے نہیں انت منذر آپ ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے ہاتھی. وہ پانی اللہ کے بندے پانی چلا کے لیا کر تو شو دوست کہنے پڑتا ہے، نہ گلاس نظر آ رہا ہے نہ پانی نظر آ رہا ہے. کدھر ہاں تو پانی طرف لیا تو اب بند ہے نہ بند کا پوت ہے. جی تو یہ ہے سورۃ الرعد. رعد جو ہے نا یہ فرشتے کا نام، چونکہ اس میں اس کا ذکر ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اس وجہ سے اس کا نام رعد رکھا گیا. قرآن پاک میں 6 فرشتوں کا ذکر ہے، 6 فرشتوں کا نام. کتنے فرشتوں کا؟ 6. 4 کا نام تو سورہ بقرہ میں ہے، پہلے پارے میں ہے جبرائیل نمبر 1، نمبر 2 میکائیل، نمبر 3 ہاروت، نمبر 4 ماروت، اور نمبر 5 یہاں پر ہے رعد کا، اور نمبر 6 مالک فرشتے کا نام ہے جو جہنم کا داروغہ ہے. یا مالک لیقضی علینا ربک ہے کہ نہیں ہے؟ تو جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام ہے مالک، اس کا ذکر اس کا نام تو قرآن پاک میں ہے. اور جو جنت کا داروغہ ہے اس کا نام ہے رضوان، لیکن اس کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے. اسی طرح 6 کافروں کا نام ہے. کتنے کافروں کا نام قرآن پاک میں ہے؟ 6. ابلیس کا نام ہے، فرعون کا نام ہے، حامان کا نام ہے، قارون کا نام ہے. 4 ہو گئے. نمبر 5 آزر کا نام ہے، آزر.
کون تھا؟ راجح قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. اگرچہ اس کے بارے میں جو ہے نا یہ بھی ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ چچا کا نام ہوتا ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ یہ نام کس کا تھا؟ والد. بالکل قرآن پاک میں واضح طور پر کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. کیا ابراہیم نے کس سے کہا؟ لِأَبِيهِ، اپنے والد سے کہا. تو ظاہر یہ ہے کہ مراد سے کون ہے؟ والد. اور بعض حضرات اس پر سخت، جیسے بریلوی حضرات ہے، بہت سخت تردید کرتے ہیں اس پر کہ والد کا نام نہیں ہے، والد کو اپنے مشرک کا والد مشرک نہیں. لیکن کئی جگہوں پر مثلا سورہ مریم میں یا ابت یا ابت یا ابت بار بار والد سے گفتگو ہے، اور گفتگو بھی وہی ہے جو کافر سے ہوتی ہے. تو کتنی تعویلیں کریں گے؟ کتنے تعویلیں کریں گے؟ اس لیے یہی مراد ہے. ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ والد مراد. اچھا اچھا، تو سورہ الرعد الف لام میم را حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات کے بارے میں پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے، سورہ کو شروع ہو چکی ہے. اللہ اعلم بمراد. بعد کا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے، اور میم سے مراد مقتدر، مالک وغیرہ ذالک. را سے مراد رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ مراد. اچھا، تو تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیت ہے. والذی انزل الیک، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیت ہے. والذی، اور وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی. تو بعد نے کہا والذی انزل الیک، اس سے بھی وہ چیز مراد ہے، اس سے بھی کتاب مراد ہے. اور تلک آیات الکتاب، یہ بھی کتاب ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ لیکن یہاں پر واو ہے، والذی، واو اس کے ذریعے سے عطف ہے. اور آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ حرف عطف کس کو چاہتا ہے؟ مغایرت کو، کہ معطوف علیہ غیر ہو معطوف سے، ایک دوسرے کے غیر ہو. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ تو اسی لیے وہ تلک آیات الکتاب میں اور کتاب مراد ہے، اور چیز مراد ہے. والذی انزل الیک، اس میں اور چیز مراد ہے. تو یہ تلک آیات الکتاب، اس میں مراد تو کتاب قرآن پاک ہے. والذی انزل الیک، اس سے مراد وحی غیر مطلوب ہے. وحی کی دو قسمیں پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. تو تلک آیات الکتاب میں وحی مطلوب مراد. والذی انزل الیک وحی غیر مطلوب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مراد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وحی ہے، لیکن وہ مطلوب نہیں ہے، اس کی دعوت نہیں کی جاتی قرآن پاک میں لباس میں. باقی یہ ہے کہ جو وحی مطلوب ہے اس کی الفاظ بھی اور معانی بھی اللہ کی طرف سے، اور جو وحی غیر مطلوب ہے معانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں. جو حدیث کا انکار کرتے ہیں منکرین حدیث،
یہ واضح یہ آیت ان کے خلاف ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. اچھا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ تعالیٰ نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون میں. یہ تو میرے خیال بات ہو چکی ہے نا، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے بارے میں بات ہو چکی ہے، ہو چکی ہے نا پہلی بات. ہاں تو میں نے بتایا تھا زمین کے ساتھ ہے، وہ بات کی تھی نا. ہاں تو یہ تو حل ہو چکی. 7 زمینوں آسمان کو بلند کے بغیر معمد، بغیر ستون کے تعاون. جی چودھری صاحب کیسے تشریف لایا؟ ہاں بہت اچھے بات ہے، اسکول کا بہت اچھے بچے، بہت اچھے. جی بغیر عمل تعاون، بغیر ستونوں کے جو تم دیکھتے، اس کی 2 تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ستون نہیں ہے اور تم دیکھتے بھی نہیں ہو، ستونوں کے بغیر ہی آسمان کھڑا ہے. اور دوسری تفسیر ہے بغیر عمد تعاون، کہ ستون تو ہے لیکن تم ہی نظر نہیں آتا. ایسی ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آتے ہو، تمہیں نظر نہیں آتے ہو، ستون ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن پہلی تفسیر کیا ہے؟ راجع. ثم استوى على العرش، اس پر گفتگو ہو چکی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ استواء علی العرش پر گفتگو ہو چکی ہے. وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے. کام میں لگا دیا کیا ہوتا؟ بس جو ڈیوٹی ان کی مقرر کی گئی وہ کر رہے ہیں. سورج طلوع ہونا، غروب ہونا، جو کام ہے روشنی دینا، سمجھ آگے وہ دے رہے ہیں. اور اس طرح چاند بھی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. تو کام میں لگا دیا. ایک دن بھی انہوں نے نہیں کہا، سورج نے نہیں کہا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، آج چھٹی ہے. سمجھ آ گئی؟ سورج چھٹی کر دے تو کیا ہوگا؟ سارے نظام دن اندر ہو جائے گا کہ نہیں؟ دن ہی نہیں نکلے گا، دن ہی نہیں نکلے. ہم نے کہا آج میں بکارے جامع ہوں، آج میں نہیں نکلا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نہ چاند نے کہا کہ میری دادی فوج میں نہیں ہے، آج میں نے چھٹی کر لی. نہ چاند نے کہا کہ میرے مامے کی پتر کی پتری کی شادی ہے، میرے آج نہیں نکلا. کہا جو کام لگا ہوا ہے وہ کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک مقرر مدت تک. سب اپنے گردش میں چل رہے. سورج بھی چکر کاٹ رہے ہیں. سورج 7 میں اور چاند 27 دن کچھ گھنٹوں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں سورج روز کی شروع. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سورج چاند نہیں کرتے، وہ چکر کاٹ رہے ہیں، زمین حرکت کر رہی، زمین کر رہی. دیکھو قرآن پاک سے تو یہ معلوم ہوا کہ سورج اور چاند ہی حرکت کر رہے. قرآن پاک کے زمین کی حرکت قرآن پاک سے معلوم نہیں ہوتی. اگر ثابت بھی ہو جائے تو قرآن پاک کے خلاف بھی نہیں.
منافع بھی نہیں. سمجھ آگے کہ نہیں؟ یدبر الامر، تدبیر کرتے ہیں معاملہ، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ کی سپورٹ. اچھا جی. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ وہ ذات جس زمین کو پھیلایا. اب پھیلانے سے یہ اس پر اعتراض نہ کیا کہ زمین تو گول ہے. ٹھیک ہے زمین گول ہو، لیکن گول چیز بھی جب بڑی ہو تو وہ پھیلی ہوئی نظر آتی ہے. سمجھا کہ ہمیں تو پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے نا، اتنی بڑی ہے. تو اور اتنی بڑی چیز گول ہے تو گول کرنے کے لیے بھی اس کو پھیلانا پڑے. تو اس لیے مد الارض، اس زمین کے گول ہونے کے منافی نہیں. وہ لطیفہ یاد ہے نا کہ اس نے وہ دیا تھا پرچے میں ایک استاد نے سوال کہ زمین گول ہے، اس پر مضمون لکھے. اسکول کے پرچے جب بیچارے نے پڑھا نہیں تھا تو اس نے کہا کیا لکھا، وہ لکھتا اپنی طرف سے کہ گھر کے اوپر چڑھو زمین گول ہے، چھت کے اوپر چڑھو تو زمین گول ہے، دیوار کے اوپر چڑھو تو زمین گول ہے، ادھر سے دیکھو زمین گول ہے، ادھر سے دیکھو زمین گول ہے. تو آخر میں کوئی استاد نے لکھ دیا کہ پرچہ کھول کے دیکھو نمبر بھی گول ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں جی. وجعل فيها رواسي وأنهار، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھے اور نہریں رکھی. پہاڑ رکھے ہیں اللہ کے اپنی حکمت کے مطابق، اپنی قدرت سے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہاڑ رکھے تاکہ زمین ڈگمگائے نہ، کیونکہ زمین کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر ہے. تو وزنی چیز رکھ کر تاکہ ڈگمگائے نہ. اور بھی بہت سارے حکمتیں پہاڑوں میں. پہاڑ ہمارا پانی سٹور کرتے ہیں. پہاڑوں پر برف جو ہے نا وہ برف باری ہوتی ہے، برف برستی ہے، برف وہاں پہ رہتی ہے، پھر تھوڑے تھوڑے کر کے برف پگھلتی ہے، پانی نیچے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا وہ نیچے آنے کا، راستوں کا پائپ کا انتظام ہے، وہ پائپ کا انتظام ہے. وہ راستے پائپ اللہ تعالیٰ نہیں نکالے، اور ہم تو راستے بھی نہیں نکال سکتے تھے. اور اگر ہم آنے کہتے ہیں ہم اتنا پانی کیسے سٹور کر سکتے تھے؟ خراب بھی نہ ہو، خراب بھی نہیں ہوگا، وغیرہ ہمارے خراب ہو جاتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل اللہ تعالیٰ نے زمین میں بھائی کہ زوجین اثنین، جوڑے دو جوڑے دو. کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ بھی بعض ذات ذکر کیا ہے، چھوٹا بڑا، سرخ سفید، میٹھا کٹھا. تو یہ اور یہ بھی مطلب بعد کا زوجین اثنین سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نر و مادہ. ایسے بعض پھلوں میں جو دریافت ہو گیا ہے، کھجور میں نر و مادہ تعبیر نقل کرتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے. پپیتا میں بھی ہوتا ہے نر و مادہ. تو ہو سکتا ہے تمام جتنے بھی پھل ہیں سب میں موجود ہو، لیکن ابھی تک ہماری دریافت وہاں تک نہیں پہنچی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر. سمجھ آ رہا ہے؟ رات ہے دن آ جاتا ہے، دن ہے رات کا اندھیرا کیا کرتا ہے؟ رات کا اندھیرا دن کی روشنی آتی ہے، اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے.
روشنی اندھیرے میں بدل جاتی ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ سمجھ آگے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان باتوں میں نشانیاں ہیں غور فکر کرنے والوں کے لیے، غور فکر کر رہے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، ہماری زمین میں کچھ قطعیں ہیں، کچھ ٹکڑے ہیں، متجاورات ملے ہوئے، ملے ہوئے ہیں ایک ساتھ۔ ادھر انگور کا درخت، ادھر کھجور کا ساتھی، ساتھ ہی امرود کا، ساتھ ہی سیب کا، ساتھ ہی انار کا، مٹی بھی ایک، پانی بھی ایک ہی مل، دھوپ بھی ایک ہی پڑ رہی، لیکن ذائقہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، کلر ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ یہ کس نے وہاں پر کلر دیا؟ کوئی رنگ ساز کو اندر کو زمین میں گھسایا تھا؟ کلر تو سمجھ آئے کہ ہیپی ریک والوں کو کلر وہاں سے خرید کے یہ لگاؤ، کس نے دی؟ پیکنگ کس نے کی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ۔ وجنات، اور کچھ باغات ہیں انگور کے، کھیتی ہے، کھجور کے درخت، صنوان وغیر صنوان، صنوان غیر صنوان سمجھ گیا کیا؟ صنوان ایک تنے سے آگے دو تنے، کبھی دیکھا کہ نہیں؟ ایک تنا ہے، آگے دو تنے نکلے ہوئے، کبھی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ سمجھ آ گئی نا سب کو؟ یا نقشہ بنا دو، یہ سمجھ آ گئی جی؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کپڑوں کا، یہ ایک تنا جا رہا ہے، یہ ایسے ہو، ایسے ایسے درخت کبھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ سنوان ہے، باقی یہ سیدھا جا رہی کی طرح غیر سنوان، یہ ہے غیر سنوان، سمجھ آ گیا؟ اور یہ ہے سنوان، سمجھ آ گئی؟ اس طرح درخت کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ جو اس طرح بھی دیکھا، یہ سنوان، یہ غیر سنوان، سمجھ آ گیا؟ ایسا کہ پھر ایسے اس کا نکلتا ہے، ایسے درخت، یہ الگ درخت ہے، الگ درخت ہوتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی پلایا جائے گا۔ کیسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی ہے گنوا رہا ہے؟ سوچو، کچھ نشانی ہے، سوچو، غور فکر کرو، سوچ وچار کرو۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْحُكْمِ، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، میرو آم کا مزہ دے، king of the fruit، آم کو کہا جائے، فروٹ کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ انار کو دے، امرود آج کل بہت اچھے نکلے، دیکھ کر ہی دل خوش ہو جائے، کیسے امرود ہے۔ سمجھ آپ کے
اور دیکھ تو یہ کس نے کیا؟ اللہ. ان فی ذلک لآیات للقوم، اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. جس کی عقل ہو وہ غور و فکر کرتا ہے، عقل ہی نہ تو اس نے غور و فکر کیا کرنی ہے؟ عقل عقل. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ. فرماتے اگر آپ کو تعجب ہے نا ان کی بات پر، تو واقعی ان کی بات قابل تعجب ہے. کیا بات؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. ان کو اس پر تعجب ہے، ہمیں ان کی اس بات پر تعجب. ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر تعجب ہے، ہمیں اس تعجب پر تعجب ہے. کہ یہ تعجب کی بات ہی نہیں، یہ تعجب کی بات ہی نہیں. وہ ذات جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. تو جو پہلی دفعہ اپنی پیدائش کو قابل تعجب نہیں سمجھتے، دوسری دفعہ اپنی پیدائش کو قابل تعجب سمجھتے ہیں، تو یہ تعجب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تعجب نہیں ہے تو تعجب ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ تو ہے تعجب. تو ہمارے بعض انتباہ میں قابل تعجب. ہاں وہ یہ صرف اشکال کرتے ہیں ہمارے ذرات بکھر جائیں گے دنیا میں، ادھر ادھر اڑ جائیں گے، کیسے اللہ تعالیٰ جمع کرے گئے؟ او بھائی ہمارے جسم میں کتنے دنیا کے کون کون سے حصے کے ذرات ہیں؟ ہمیں روزانہ کھانا مل رہا ہے، کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ دنیا کے کس حصے پہنچ رہا ہے؟ کس کس حصے کے ذرات موجود ہے اس میں؟ تمہیں پتا ہے؟ ہمارے پاس پہنچ رہے روز کھانا کھا رہے، گندم کھا رہے، کہاں سے پہنچ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے یار؟ تو اس پر تعجب نہیں ہے، اس پر تعجب نہیں. تو ان کا تعجب بھی قابل تعجب ہے. اچھا نہیں اولئک الذین کفروا بربہم، ہم نے کہا کہ اولئک یہی لوگ ہیں الاغلال فی اعناقہم، توق کو کیا اغلال غلول کی جمع. توق کو جانتے کسے کہتے ہیں؟ توق یعنی اس طرح جو ہے نا ایک لوہے کی پٹی سے ایک لوہے کا جو ہے نا وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، کڑائی کہتے ہیں، وہ ڈالا جائے گا گردن ایسے اوپر ہی گردن رہیں گی، نیچے نہیں جھکا سکیں گے. قرآن پاک سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں نا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَإِذَا هِيَ الْأَذْقَانُ. ٹھیک ہے، اذقان یہاں تک ایسے آئیں گے اوپر بہت مقبع ہو، بس پھر ایسے جو کھائی سے ایسے تو لوہے کو. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، آگ والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں برائی کو بھلائی سے پہلے. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، مسئولات کی جمع ہے ایسی سزا جو قابل عبرت ہو، قابل عبرت سزا. تو فرماتے ہیں آپ سے برائی جلدی طلب کرتے ہیں بھلائی سے، حالانکہ ان سے پہلے عذاب گزر چکے ہیں، سزا ان کے سامنے ہے. تو جیسے ہم نے ان کو سزا دی ہے تو ان کو بھی دے سکتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں سزا مل سکتی ہے، ہمیں عذاب مل سکتے ہیں، پھر بھی برائی جلدی طلب کرتے ہیں. ان سے بڑا پاگل اور کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرماتے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ عَلَى النَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ. اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے ظلم کی وجہ
کے باوجود اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مغفرت والا ہے، معاف فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اگر سے ظلم ہو چکا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. اور لیکن ساتھ سخت عذاب والا بھی ہے، مغفرت والا بھی ہے، سخت عذاب والا بھی ہے. ادھر کے بس یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. شراب پی رہو یہ تو حرام ہے، نہ پیو. نہیں، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے لیکن شدید العقاب بھی ہے. اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. کہتے ہیں کافر لوگ کیوں نہ اتارے گئی ہے اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، معجزہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں؟ نشانی تو دکھائی تھے، معجزہ کافر سب دکھائے جو ہم چاہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ دیا انما انت منذر. اس کا جواب ہی نہیں دیا. مطلب یہ کہ اب کام ہی نہیں ہے، آپ سے مطالبہ کرنا ہی درست نہیں ہے، اس کے جواب کی ضرورت ہی نہیں. آپ اس کے جواب دیے نہیں ہے، آپ تو منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں. آپ کا کام نہیں ہے معجزہ ظاہر کرنا. معجزہ آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے، اللہ کا کام ہے، پیغمبر کا کام نہیں ہے، آپ کا کام نہیں ہے. پیغمبر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب منہ سے معجزہ ظاہر ہوگا. ظہور معجزے سے پہلے پیغمبر کو نہیں پتا ہوتا. معجزہ ظاہر کرنا یہ پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے، پیغمبر کا کام نہیں ہے. کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ. اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی. اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی زمین کا خطہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کا پیغمبر نہ گزرا ہو. یہ کہہ دیے اللہ کا پیغمبر کہ اللہ کے پیغمبر کا نائب. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ضرور. اب کوئی سوال کا پاکستان میں تو پیغمبر نہیں گزرا. اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں نائب تو پہنچ چکے ہیں نا، نائب آ چکے. تو پیغمبر یا پیغمبر کی دعوت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی خطہ، کوئی زمین، کوئی جگہ، کوئی قوم، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر پیغمبر یا اس کی دعوت نہ پہنچ چکی ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی یا آئی گئی؟ اچھا جی. ہاں جی، یہ سوال کیا کس نے؟ استاد جی آپ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے والد اور والدہ نے سجدہ کیا، اور وہ سجدہ کس کو کیا؟ اللہ تعالیٰ کو یا حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ یا معذرت ہو، یہ بات میں نے کرنی تھی، میرے ذہن سے نکل گئی. میرے ذہن سے نکل گئی. دیکھیے گا جو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے والدین نے سجدہ کیا تھا وہ سجدہ تعظیم تھا. سجدے کی دو قسمیں، ایک ہے سجدہ عبادت، ایک ہے سجدہ تعظیم. تو سجدہ عبادت جو ہے وہ شرک ہے، اور سجدہ تعظیم شرک نہیں ہے. تو سجدہ عبادت تو تمام شریعتوں میں آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا عبادت کا سجدہ کسی اور کے لیے، کیونکہ شرک ہے، شرک تو کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہوا. اور دوسری قسم سجدہ تعظیم ہے، اور پہلی شریعت میں جائز رہا کرتے ہوئے، لیکن ہماری شریعت میں اس پر پابندی لگائی گئی، اس لیے کہ ہماری شریعت میں ہر اس چیز پر پابندی ہے جو شرک تک لے جا سکتی ہو، چونکہ اس میں بھی شرک کا شائبہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے منع فرماتی. تو وہ سجدہ تعظیم تھا، ان کی شریعت میں جائز تھا، سجدہ عبادت نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ کسی نے سوال کیا ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی تو 2 آدمیوں کو دعوت دی تھی، لیکن نبوت تو جیل سے تعلق جیل سے نکلنے کے بعد ملی، تو یہ پہلی کس کی پیروی کی تھی؟ لیکن یوسف علیہ السلام، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نبی ہونے سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، اور پیغمبر کے بیٹے تھے، اور مسلمان تھے، اللہ کے ولی تھے، مسلمان تو پہلے سے تھے نا، غیر مسلم تو نہیں تھے، وہ تو پیغمبر کے صاحبزادے تھے، اور اللہ کے ولی پہلے بھی تھے، تو نبوت بعد میں ملی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں اپنے آبا و اجداد، جب وہ ان کو جیل میں جو ہے نا وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے آبا و اجداد کی ملت کی کا نام لے رہے کہ نہیں لے رہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم، وہ واضح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو تمام گھرانہ جو ہے نا وہ سارا نیکی گزرا ہے۔ یہ کسی نے یہ سوال کیا کہ دیہات میں اکثر جب لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یا کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، صرف اندر سے دل صاف ہونا چاہیے۔ تو ان کو کیا جواب دینا چاہیے، اور یہ کہنا بھی کس طرح؟ ظاہر ہے یہ تو غلط بات ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اندر سے دل تب صاف ہوگا جب وہ اس کا اثر باہر پر ہوگا۔ جب اندر سے دل صاف ہوتا ہے نا تو اس کا اثر ظاہر پر بھی ہوتا ہے۔ اندر سے آپ کا دل صاف ہے تو پھر آپ کے اعمال صاف ہونے چاہیے۔ اندر کا اثر باہر پر ہوتا ہے، باہر کا اثر اندر پر ہوتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ تو بات ہی غلط ہے۔ اب اس کے لیے اللہ کیا جواب؟ میں شریعت یہی کہتی کہ بس دل صاف ہو، بس اور کسی کام کی ضرورت نہیں، کچھ نہ کر۔ غلط بات ہے۔ تو یہ کہہ رہی بس وضو کے بغیر نماز پڑھنی ہے، اللہ کو پتہ ہے دل صاف ہونا چاہیے، وضو میں کیا ضرورت ہے؟ تو غلط بات ہے۔ سمجھ آگے کے لیے جی، وما علینا الا البلاغ۔